السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ ریسیپیز شیئر کرنے جا رہی ہوں نا، ان کی ڈیٹیلز میں آپ کو نہیں بتا سکتی، کیونکہ میں نے آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے جو کہ ریسیپی شیئر کرنے سے زیادہ ضروری ہے۔ تو آپ ریسیپی دیکھتے رہیں۔ ویسے جو میں چیزیں بنا رہی ہوں اس میں ہے جی بلائی والا سوجی کا حلوہ، اور ساتھ میں نے نگیٹس بنائے تھے، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ سمپل سی ریسیپیز تھی، میں ڈسکرپشن باکس میں ویسے انگریڈینٹ مینشن کر دوں گی۔ اچھا جی، تو جو بات میں نے آپ کے ساتھ کرنی ہے نا، وہ بہت ضروری بات ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم 12 ربیع الاول کی رات نا ہاسپٹل گئے تھے، میں نے اپنا چیک اپ کروانا تھا۔ تو جب ہم واپس آئے نا، تو جو حالات میں نے دیکھے نا، میں نے سوچا میں نے اس پہ ویڈیو بنانی ہی بنانی ہے، جو مرضی ہو جائے۔ حالات کیا تھے جی؟ ایسے حالات میں نے نہ ہی کبھی کسی عید پر دیکھے ہیں، نہ شب برات ہوتی ہے جو لوگ کہتے ہیں جی شب برات منائیں، نہ ہی میں نے کسی 14 اگست پہ دیکھی ہے۔ مطلب ایسے حالات میں نے کہیں پر بھی نہیں دیکھے جو میں نے اس رات دیکھے ہیں۔ آپ یقین کریں، مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کیا دیکھ رہی ہوں میں، کیونکہ میں نے پہلی بار ہی دیکھا تھا، سیدھی سی بات ہے۔ یا ہو سکتا ہے اب زیادہ لوگ خراب ہو گئے ہیں تو وہ یہ سب کر رہے تھے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، لڑکیوں نے ایسے ایسے فیشن کیے ہوئے تھے نا جو نہ قابل برداشت تھے، جو میں دیکھ کر حیران ہو رہی تھی، تو جو مرد دیکھ رہے ہوں گے وہ تو پھر پاگل ہوں گے ہی ہوں گے۔ اتنے بیہودہ فیشن، نیل پینٹس لگی ہوئی، فل بڑے ہوئے نیل، کیا کہتے ہیں جی، کپڑے عجیب سے پہنے ہوئے، ایسے جیسے کوئی عید پہ بھی لوگ اتنا شاید ریڈی نہ ہوتے ہوں گے جو میں نے اس رات دیکھا ہے۔ کہاں پر لکھا ہے کہ آپ اس طرح سے 12 ربیع الاول کو منائیں؟ اور کہاں لکھا ہے کہ ہمارے کافی سارے علماء تو یہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے دن ہمارے پیارے نبی کا وصال ہوا تھا، اور پیدائش کی ڈیٹ کنفرم نہیں ہے۔ کافی سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ 9 تاریخ تھی ربیع الاول کی، یا اور بھی ڈیٹس بتاتے ہیں، یا پھر جو بھی تاریخ تھی پیدائش کی یا وصال کی۔ کہاں پر قرآن پاک میں مینشن ہے کہ حضور پاک کے بعد، ہمارے پیارے نبی کے بعد ان کی زوجائیں تھیں، ان صحابہ تھے، کس نے اس طرح سے سیلیبریشنز کی ہیں؟ کس نے کہا ہے کہ ختم دلوائیں؟ کس نے کہا ہے کہ نیازیں بانٹیں؟ کس نے کہا ہے کہ آپ باہر اسپیکر لگا کر ڈفلیوں والے ڈھولوں والے نعتیں لگا دیں، روڈ بلاک کر دیں، کیک کاٹیں، اور یہ جو پہاڑیاں جو کہ میں نے پہلی بار دیکھی ہیں، پہاڑیاں بنائیں؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی میں کیسے ایکسپلین کروں۔ آئی وش کہ میں ویڈیو بناتی، لیکن ایسے کسی کا فیس میں لاتی لڑکیوں کا تو اچھا نہیں لگنا تھا، دل میرا کر رہا تھا میں ویڈیو بناؤں، لیکن میں نے نہیں بنائی، مناسب نہیں لگتا۔ اور یہ جو آج ہمارے ملک کے اتنے گندے حالات ہیں نا، جو زوال آ رہا ہے ہمارے ملک پہ، وہ ہماری انہی حرکتوں کی وجہ سے، کوتاہیوں کی وجہ سے، اور خود سے اسلام میں چینجنگ کرنے کی وجہ سے آ رہا ہے۔ میں نے کہیں پر بھی نہیں پڑھا، کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ اس طرح سے ربیع الاول کو سیلیبریٹ کریں۔ اگر پورا ربیع الاول ہے، کوئی 12 تاریخ کو ضرور آپ نے یہ سب کرنا ہے، اور یہ سب کرنا ہی کیوں ہے؟ آپ پورا ربیع الاول چلیں جی، ان کی پیدائش بھی اسی مہینے میں ہوئی اور وفات بھی، تو آپ اس طرح سے اس کو سیلیبریٹ کریں کہ کسی کو تکلیف بھی نہ ہو اور آپ کو ثواب بھی مل جائے۔ یعنی آپ درود پاک پڑھیں، اتنا زیادہ کثرت سے پڑھیں کہ ثواب ملے، نمازیں پڑھیں، قرآن پاک ختم کریں، 2 2 3 3 قرآن پاک پڑھ لیں۔ آپ نیت اچھی ہو نا تو اللہ تعالیٰ اس کا پھل بھی اچھا دیتا ہے۔ آپ آئی وش میں کسی ایک آدھی چیز کی ویڈیو بنا لیتی۔ ہم 3 سے 4 گھنٹے ٹریفک میں پھنسے رہے تھے۔ مجھے یہ دکھ نہیں ہو رہا کہ ہم ٹریفک میں کیوں پھنسے رہے، مجھے حالات دیکھ کے، جو حالات تھے وہ دیکھ کر دکھ ہو رہا تھا، اور میں گھر آ کر اپنی امی سے یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اس طرح پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ میں نے لاہور میں پہلی بار یہ دیکھا ہے، اور جہاں ہم پہلے، مطلب میں شادی سے پہلے جہاں رہتی تھی وہاں پر میں نے اس طرح کا کچھ نہیں دیکھا۔ اب وہاں پر بھی ہوتا ہوگا، اور میں تو سمجھتی تھی کہ جو ینگ جنریشن آج کل کی ہماری ہے، وہ ہماری پہلے والی جنریشن سے زیادہ اچھی ہے، ان کو نالج ہے۔ یہ جو لوگ
ہمارے پہلے بڑے جو تھے وہ ختم دلوانا، نیاز دلوانا یہ سب کرتے تھے، اور ہماری جو آج کل کی جنریشن ہے وہ پڑھی لکھی ہے، مجھے لگا تھا فرق ہوگا، لیکن جو اس رات میں نے دیکھا بالکل بھی فرق نہیں ہے، جاہل ترین، بلکہ اتنے جاہل لوگ میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھے۔ آپ یقین کریں، گاڑیاں، بائک، رکشے، ہر چیزیں بھری ہوئی، بچے اس طرح تیار ہوئے ہوئے، آپ اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں کہ جی ہم عید منا رہے ہیں؟ کہاں پر لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول عید کا دن ہے؟ عیدیں دو ہیں، اللہ تعالیٰ نے دو ہی عیدیں ہم پر دی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عید کا حکم ہوتا تو وہ جمعے کی ہوتی عید، یعنی جمعے کو ہم عید کی طرح سیلیبریٹ کرتے، یہ بھی میں نے کہیں سنا ہے، مجھے یہ بھی کنفرم نہیں ہے۔ تو یہ خود سے آپ یہ کہیں جی 12 ربیع الاول کے دن ہم عید منا رہے ہیں، اسلام میں خود سے ایڈیشن کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ اس کا آپ کو کتنا بڑا ازالہ بھگتنا پڑے گا کہ آپ خود سے اسلام میں کوئی ایڈیشن کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا ہے تو اس میں اللہ پاک نے کہا میں نے ہر مرض کا علاج رکھا ہے، ہر آپ کی بات کا جواب دیا ہوا ہے میں نے اس میں، کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی آپ قرآن پاک کھولیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور قرآن پاک میں کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا کہ جی حضور پاک کی جو وفات ہے یا پیدائش ہے اس کو منایا گیا اس طریقے سے۔ اللہ معاف کرے، میں نے اس رات لوگ چیزیں بانٹ رہے ہیں، یہ بھی میں نے کہیں پر نہیں دیکھا کہ ختم دلوانا ہمارے اسلام میں کہاں لکھا ہے کہ آپ ختم دلوائیں؟ کہیں پر بھی نہیں لکھا۔ اور وہ جو چیزیں بانٹ رہے تھے نا، اس میں عورتیں مردوں سے زیادہ جھپٹے مار مار کے چیزیں کھا دی، جیسے بھوکی عوام نہیں ہوتی ہماری، خیر ہماری پاکستان کی عوام ہے بھوکی، اتنی بھوکی جو بریانیوں پہ بھی بک جاتی ہے، جو کہ کسی بھی چیز پہ بک جاتی ہے، تو یہ تو پھر بھی مفتے میں بٹ رہا تھا سب کچھ۔ اور بے پردہ عورتیں، فیشن والی عورتیں، بچے تیار ہوئے ہوئے، مرد عورتوں کے اندر گھسے ہوئے چیزیں کھانے کی خاطر، اور وہ جی جو پہاڑیاں بنی ہوئی ہیں ان کی ویڈیوز لوگ بنا رہے ہیں آ کے، اور وہ جی اسٹیٹس لگ رہے ہیں، اور ایسی ایسی نعتیں جو میں نے زندگی میں آج تک نہیں سنی، جن کے پیچھے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ گانے کا میوزک ہے اور اوپر جی کوئی اللہ معاف کرے اللہ کا نام لے کے کچھ پڑھ رہا ہے۔ پلیز اپنے ارد گرد آپ اس طرح کا کچھ دیکھیں تو چینج لائیں، منع کریں لوگوں کو۔ اگر کوئی ایک آدھا بھی آپ اپنے گھر میں کسی کو چینج کرتے ہیں نا تو ثواب ملے گا۔ اور اسلام سے ریلیٹڈ کچھ بھی غلط ہوتا دیکھیں تو پلیز اپنی آواز اٹھائیں، بولیں اس پہ۔ ہم نے آخرت میں منہ بھی دکھانا ہے، اور ہمارے آس پاس اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو ہمیں اس پہ بولنا چاہیے، یہ تو اسلام میں بھی ہے۔ تو جی اگر میری بات اچھی لگی ہو تو پلیز مجھے بتائیے گا کہ آپ نے بھی اگر ایسا کچھ دیکھا ہے، یا آپ نے اگر نہیں دیکھا تو آپ دوسروں تک اس کو پہنچائیں جو یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ تو پورا دن ہم نے کافی سارے گھر دیکھے، تو یہ گھر مجھے اتنا ڈیسنٹ ایلیگنٹ لگا، میں نے اس کی ویڈیو بنائی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ مجھے نا زیادہ بھرے بھرے گھر نہیں پسند، وہ جس میں تھوپا تھاپی سی ہوتی ہے، وہ گھر تو مجھے بالکل بھی نہیں پسند نا۔ یہ بہت ڈیسنٹ سا گھر تھا، میرا دل چاہ رہا تھا میں آپ کے ساتھ اس کا نا مطلب شیئر کروں یہ کس طرح کا بنا ہوا ہے۔ تھوڑا سا اس میں بھی مجھے لگا کہ ڈرائنگ روم میں انہوں نے وال پیپر جو ہے وہ کچھ عجیب سا لگایا ہوا تھا، لیکن چلیں وہ تو بندہ کوئی بھی خریدے گا تو چینج کر لے گا اگر اس کو نہیں پسند۔ تو یہ ویسے تو ہمارے بجٹ سے کافی آؤٹ تھا، کیونکہ اور پھر یہ ماشاءاللہ کافی بڑا گھر تھا، 12 مرلے کا گھر تھا، اور ہماری فیملی تو چھوٹی سی ہے، ہمارے لیے تو 6 سے 7 مرلے کا گھر بھی انف ہے۔ تو جو بھی یہ گھر لے اس کے نصیب میں اللہ پاک کرے اور اس کے حق میں بہتر ہو، اور جن کا گھر ہے اللہ تعالیٰ مطلب جتنا وہ اس کا کہہ رہے ہیں اتنا ان کو اس کا انویسٹ جو انہوں نے کیا ان کو ریٹرن ملے۔ کیونکہ گھر میں نے جب دیکھا تو میرے منہ سے سب سے پہلے یہی نکلا تھا کہ ماشاءاللہ بہت پیارا گھر ہے، جس نے بھی بنایا ہے بہت اچھا گھر بنا ہوا ہے۔ بہت سمپل سا گھر تھا لیکن ایک خوبصورتی جس میں ہوتی ہے نا وہ گھر تھا، یہ بہت پیارا گھر لگا مجھے۔ اچھا جی گھر تو ہم نے پورا دیکھ لیا، اور یہ نا صرف نیچے والے پورشن کی میں نے ویڈیو بنائی ہے، اوپر بھی تھا۔ ٹوٹل اس میں آئی تھنک 6 رومز تھے،
جو کہ 2 نیچے تھے، باقی سارے اوپر تھے. میں ویڈیو پورے کر کے نہیں بنا سکی، بہت تھک گئی تھی. تو واپسی پہ ہم نے یہ دہی بڑے کھائے. یہ پیا یہ روڈ پہ نا لسانی دہی بڑے والے ہیں، ان کے دہی بڑے اتنے ٹیسٹی ہیں، اتنے اچھے ہیں. حالانکہ مجھے دہی بڑے بالکل بھی پسند نہیں ہیں. یہ واحد دہی بڑے ہیں جو میں اسپیشل کھانے جاتی ہوں. اور یہ ان کی نا ایک میٹھی چٹنی ہے، وہ ڈال کر کھائیں، اتنا مزہ آتا ہے نا، اتنا مزہ آتا ہے نا، بہت ٹیسٹی تھے. تو جی یہ کھانے کے بعد پھر ہم گھر آئے. اور اگر میں پھر وہی بات کروں گی کہ آپ کو اگر میری یہ بات، میرا ٹاپک اچھا لگا ہے تو پلیز آپ اس کو آگے لوگوں تک لازمی پہنچائیں. اور جو یہ اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی اس طرح کر رہا ہے تو ان کو منع کریں، ان کو بتائیں کہ ان سے پوچھیں کہ کہاں پر یہ سب لکھا ہے. تو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.